بات کرنے جا رہے ہیں مشرق وسطیٰ کی صورتحال. ایسے میں جب ڈونلڈ ٹرمپ دھمکی دیتے ہیں کہ آج رات کچھ بڑا زبردست حملہ ہم ایران پر کرنے جا رہے ہیں اور پھر وہ بیک آف کر جاتے ہیں اور حملہ نہیں کرتے, اس سب کے پیچھے پوری رات سب یہ حیران رہتے ہیں کہ آیا یہ حملہ کتنا زیادہ نہ صرف ایران کو بلکہ معیشت کو نقصان پہنچائے گا جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے آئل ریزروز پر حملہ کیا جائے گا. اچھا, امریکی صدر نے گزشتہ روز ایران پر حملوں کی دھمکی دی تھی, لیکن رات گئے ٹرمپ نے ایک اور یو ٹرن لے لیا اور حملے نہ کرنے کا اعلان کیا ہے. ایران سے معاہدے کے قریب پہنچنے کا دعویٰ بھی کیا. اسی پر بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ حامد المشرقی صاحب موجود ہیں. آپ ایکسپرٹ انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ انٹرنیشنل سچویشن اس وقت جو ہو رہی ہے, خاص کر کے اس وقت مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے. حامد صاحب, ویری گڈ مارننگ ٹو یو, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے بھی. سر, ہم تو دیکھ رہے تھے کہ ٹرمپ کی جانب سے ایک اور دھمکی آئی ہے اور جو گزشتہ حملہ کیا گیا تھا ایران کے اوپر, اس کے بعد سب ڈرے ہوئے بھی تھے کہ اب یہ حملہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے اور آئل ریزروز پر یہ حملہ کس طرح سے پوری دنیا پر اثر ڈالے گا. بٹ دین ہی بیکڈ آف. یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا ہے, میرے خیال میں تیسری دھمکی واپس لی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. بالکل سعدیہ, صورتحال یہ ہے کہ خود صدر ٹرمپ کو شاید اندازہ نہیں ہے اور سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ صورتحال جو ہے وہ ہر حالت میں معاہدے ہی کی منطقی انجام کی طرف پہنچے گی اور معاہدہ جو ہے وہ ناگزیر ہے. اور اگر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈرا دھمکا کر اور زبردستی اور دھونس کے ساتھ کوئی معاہدہ ایران پر مسلط کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی غلطی ہے اور اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ بار بار آپ کو ہم جو بات کرتے رہے ہیں پچھلے دنوں بھی, وہ یہ ہے کہ سپوائلر اسرائیل کا انفلوئنس جو ہے وہ ہر جگہ نظر آ رہا ہے. اس کا نتیجے میں آپ دیکھیے کہ صدر ٹرمپ نے لیکن ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور مے بی دا لاٹ آف پیپل جو یہ سوال شاید ان کو اچھا نہیں لگے گا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ایران کی جانب سے مزاحمت کی جا رہی ہے اور ایران پر جس طرح سے یہ جنگ مسلط کی گئی اور جس طور سے اسرائیل اس میں سپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے, اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اسرائیل یو ایس پلیڈ ایٹ دا ہینڈ آف اسرائیل اور بڑا نقصان ہوا. اور ساری صورتحال کے اندر جو سب سے زیادہ پریشانی ہے وہ پوری دنیا اس وقت سفر کر رہی ہے. آپ نے ہرمز باندھا ہے, آپ نے ہرمز پر امریکہ کے بے شمار کوششوں اور دعووں کے باوجود پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ ایران کا مکمل کنٹرول ہے. ابھی تک ایران جس بحری جہاز کو چاہتا ہے اس کو گزرنے دیتا ہے, جس کو نہیں چاہتا وہ رک جاتا ہے. اور امریکہ کی جو ناکہ بندی ہے اس سے آگے وہ جلتی پر تیل کا کام کر رہی ہے, وہ صورتحال کو اور خراب کر دیتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایران جو ہے وہ بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ اگر زبردستی کا معاہدہ کیا جاتا ہے, اگر بنیادی طور پر جو پوائنٹس ایگری ہوتے ہیں, پھر ان دی اینڈ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تبدیلی کی بات کر دی جاتی ہے, چاہے وہ ایران پر اقتصادی پابندیوں کے حوالے سے ہو جو کہ مزید لگائی جا رہی ہیں, چاہے وہ ایران آپ نے ہرمز پر امان اور ایران کے مشترکہ کنٹرول کے حوالے سے ہو جس کو زبردستی لینے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے ہو جس کے اوپر بار بار جی. لیکن سوال ہوتا ہے حامد صاحب, and I'm going to say that again if you can hear me on this, کہ ٹرمپ کے پاس کیا ہے لوز کرنے کو at this point in time. ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ اب یو ایس اے اس سچویشن میں آ کھڑا ہوا ہے جہاں لگ یہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ان کو اپنا پولیٹیکل کریئر بھی دیکھنا ہے, انہیں اگلے اپنے چند سال یو ایس اے میں بھی دیکھنے ہیں, انہیں اس جنگ کا کوئی نتیجہ بھی نکالنا ہے, اور وہ تھوڑا سا پریشر ایسا لگتا ہے جیسے بلڈ کر کے کچھ گین کرنا چاہتے ہیں لیکن گین نہیں کرتے, یو ٹرن حاصل کر لیتے ہیں. سو یو تھنک کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ہاتھ واقعی ہی ٹائڈ ہیں یا وہ کسی ایکسٹریم کی طرف جا سکتے ہیں ایونچولی رزلٹ ملے انہیں؟ کیا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ جو ہے وہ یہودی لابی کے زیر اثر ہیں. ان کی کیبنٹ کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ جوئش لابی کا انفلوئنس ہے, چاہے وہ پیٹ ہیگزٹ ہوں, اسٹیو وٹکاف ہوں, اس کے بعد جیرڈ کشنر ہوں. تو آپ دیکھیں نا کہ جے ڈی وینس اب بہت زیادہ سامنے نظر نہیں آ رہے ہیں, جو کہ بڑے بیلنس یا معتدل قسم کے معاہدے کی طرف تھے, جو کہ اینٹی ایک طرح سے جوئش لابی ہیں, جو کہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا مفاد یہ ہے کہ ہر حالت میں جنگ ختم ہو. یہ جو انفلیشن ہو گئی ہے, جو امریکہ میں مہنگائی کا طوفان ہے, آپ دیکھیں پیٹرو ڈالر کی کیا صورتحال ہے, اور اس کے علاوہ جو بہت زیادہ ریسیشن آ رہا ہے, اس صورتحال کے اندر پوری دنیا سفر کر رہی ہے. جے ڈی وین جی
اچھا حامد خان صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ امریکہ کیا چاہتا ہے کہ وہ اس جنگ سے نکل جائے، یا کوئی اور وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ کبھی حملے کا کہہ دیتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹنے کا کہہ دیتے ہیں؟ اور میرے خیال میں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایونچولی جو فیس سیونگ امریکہ کو ملنی چاہیے وہ شاید اس ڈیل کی طرف جانے سے ہی ملے گی. اگر وہ چاہتا ہے واقعی کہ اس کو فیس سیونگ میں مل جائے اور جس کو وہ اپنا ون قرار دے دے، تو کیا واقعی وہ اس ون کو حاصل کر بھی پائیں گے؟ بار بار دھمکیاں دے کے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فیس سیونگ مل سکتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ جی بالکل سعدیہ، بہت مشکل ہے جب تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات نہیں سمجھیں گے کہ ایران نے بہت بڑی جنگ لڑی ہے، ایران نے ریزسٹنس شو کی ہے. یہ کہہ دینا کہ ایران کی ملٹری ختم ہو گئی ہے، فضائیہ ختم ہو گئی ہے، نیوی ختم ہو گئی ہے، میرا خیال ہے اس کہہ دینے سے ان کو کامیابی نہیں ملے گی. انہوں نے دیکھا کہ ابھی بھی ایران نے امریکی اڈوں پہ بھی حملہ کیا ہے، اسرائیل کے شہروں حیفا اور تل ابیب پر بھی حملہ کیا ہے. تو بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ دھوں زبردستی سے آپ جنگ ختم نہیں کروا سکتے اور ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. ایران کی پبلک کا بھی پریشر ہے، ایک پولیٹیکل پریشر ہے، ایران کی عوام جو ہے وہ ڈٹ گئی ہے، ایران نے ایک طرح سے فتح حاصل کی ہے. تو میدان جنگ میں جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ایبسلیوٹلی. لیکن اس نے کس حد تک اسرائیل اور یو ایس کے ریلیشن کو یوں کہہ لیں کہ ریکنڈیشن کیا ہے، ان اے گڈ وے اور ان اے بیڈ وے؟ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ریلیشن اب نہیں چاہتے، یو ایس نہیں چاہتا اور وہاں کی عوام نہیں چاہتی کہ اسرائیل کے ساتھ ریلیشن کو، اس طرح کے ریلیشن کو کنٹینیو کیا جائے. بٹ ڈو یو تھنک کہ یہ صرف اس ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت تک ہی رہے گا، یا آگے چل کر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریلیشن مزید خراب ہو جائیں گے؟ بیکاز ایک سپوائلر تو ہے نا بہرحال پوری صورتحال میں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. سو یو تھنک کہ آگے چل کر یہ ریلیشن شپ بیٹر ہوئے ہیں یو ایس کے اسرائیل کے، جو کہ ایک تھریٹ رہے گا ہمیشہ ایران کے لیے، یا پھر یہاں پر بھی کچھ بریک آئے گا؟ دیکھیے بات یہ کہ امریکن تھنک ٹینک بڑے کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کی دلدل میں امریکہ کو گھسیٹنے والا اسرائیل کو کتنی ہے. یہ جنگ جو ہے وہ ویری ان پاپولر جنگ ہے. امریکی عوام اس میں اس طرح امریکہ کے صدر کے ساتھ نہیں ہے. پوری دنیا اس میں لا تعلقی کا اظہار کر چکی ہے. اسرائیل کی جو جینوسائڈز ہیں، جو نسل کشی ہے، وہ پوری دنیا میں اب اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اور اس کے اوپر تحقیقات کا مطالبہ ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے کچھ سالوں میں اگر امریکہ خود اسرائیل سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے تو خود امریکہ کو شدید نقصان ہوگا، اور امریکن پالیسی، امریکن اکانومی. ایبسلیوٹلی. تھینک یو سو ویری مچ حامد صاحب. میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ آنے والے دن کی جو بات یو ٹرن لینے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں، وہ واقعی کیا یو ٹرن کسی ڈیل کی طرف جا بھی رہا ہے یا نہیں جا رہا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.